إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، ہر قسم کی تعریف و کبریائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرات سامعین و سامعات، ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے اہل کفر اور اسلام دشمنوں کی جانب سے اسلام کے اوپر اعتراضات کا سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ آئے روز اسلامی شعائر، اسلامی احکامات اور اسلامی علامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آئے روز کبھی ناموس رسالت کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن کی ناموس کو اپنے نشانے پر رکھ لیا جاتا ہے، تو کبھی اسلام دشمنی کا ثبوت مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ کبھی اس کے اندر ہالینڈ، فرانس شامل رہا اور اس کے اندر ڈنمارک نے اپنا حصہ ڈالا، اور پھر گزشتہ دنوں میں اسی اسلام دشمنی کے اندر، اسلام دشمنوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے، ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرنے والے، ناموس قرآن پر حملہ کرنے والے، ان ممالک کی فہرست کے اندر سویڈن نے بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ پہلے تو یہ اسلام دشمنی کا ثبوت، پہلے یہ ناموس رسالت کے اوپر، ناموس قرآن کے اوپر جو حملہ ہوا کرتا تھا وہ انفرادی سطح پر ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں میں اب یہ انفرادی کی بجائے یہ حملے اجتماعی سطح پر ہونے لگ پڑے۔ یہ ناموس رسالت پر حملہ، ناموس قرآن پر حملہ، حرمت قرآن پر حملہ پہلے جہاں انفرادی سطح پر تھے، اب ان کو ریاستی آشیرواد حاصل ہونے لگ پڑی اور ریاستی سطح پر ان کا تحفظ کیا جانے لگا۔
یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، یا اسلام یا قرآن کے اوپر حضرہ سرائی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات یا کارٹون بنانا، یا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ آج کی بات نہیں، یہ عہد نبوی سے یہ بنیاد اور یہ سلسلہ تبھی سے اسلام دشمنوں کی طرف سے جاری اور ساری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت کلمات، توہین آمیز کلمات، توہین آمیز رویے عہد نبوی میں موجود تھے۔ آج وہی رویے، توہین آمیز رویے، اسلام دشمنی کے رویے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کفر کی جانب سے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے نظر آنا شروع ہو گئے۔ آج کیا ماجرا ہے کہ ہم مسلمان تعداد کی کثرت کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تعداد کی کثرت کے باوجود ان حرزہ سرائیوں کو، ان دشمنوں کی جانب سے ان حملوں کو، ناموس قرآن کا مسئلہ ہو، ناموس حرمت رسول کا مسئلہ ہو، یا قرآن کی حرمت کا مسئلہ ہو، ہم ان کی جانب سے ان کا دندان شکن جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ آج ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم کیوں جواب نہیں دے پا رہے؟ اور اہل کفر کی جانب سے یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج اس کے بارے میں مختصر بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ کیوں ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیوں ہونا چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن یہ ہماری ریڈ لائن ہے، قرآن ہمارا بنیادی نقطہ اور پوائنٹ ہے، یہ قرآن وہ لائن ہے کہ جہاں اگر اس کے اوپر زد پڑتی ہے تو گویا ہماری ذات کی نفی ہونا شروع ہو گئی ہے، جب اس کے اوپر حملہ ہے تو یہ اسلام کے اوپر حملہ ہے، یہ امن و امان کو اور اس کی کوششوں کو ختم کرنے کا ایک قدم، نہ صرف ایک قدم بلکہ امن کی ساری کوششوں کو نتیجہ خیز بنانے کی بجائے ان کے نتائج کو تباہ کرنے کا ایک قدم ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو، اور یاد رکھنا یہ قرآن اور اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو دنیا کے اندر امن قائم کر سکتا ہے، اگر اسلام کی نفی کر دیں گے، اگر قرآن کی نفی کر دیں گے تو دنیا کے اندر امن اور امان قائم ہو نہیں سکتا۔ یہ عدل، یہ انصاف، یہ امن کے قیام کے لیے ضروری اور بنیادی چیز ہوا کرتا ہے، اور جب کسی قوم میں عدل نہ ہو، جب کسی قوم میں کسی جگہ پر ظلم ہونا شروع ہو جائے وہاں پر امن قائم نہیں ہوا کرتا۔ حکومتیں وہ بے دینی کے ساتھ چل جایا کرتی ہیں، لیکن ظلم کے اوپر مبنی حکومتیں قائم بھی نہیں رہا کرتی۔ یہ امن و امان کے خلاف اہل کفر کی جانب سے، اہل شرک کی جانب سے، اسلام دشمنوں کی جانب سے ایک حملہ بھی ہے۔ یہ گزشتہ دنوں میں یہ جو قرآن کو نظر آتش کیا گیا سویڈن کی جانب سے، یہ انتہائی مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے دل خراش واقعہ ہے۔ یہ قرآن کی ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر اس قدر اہمیت ہے۔ خود قرآن کی زبان سے سنیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، مبارک کتاب ہے، اور یہ کتاب، یہ قرآن، یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے اس قرآن کو فرقان قرار دیا ہے۔ یہ قرآن فرقان ہے، یہ کتاب، یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی ہے۔ اگر اس کو نکال دیں گے تو حق اور باطل کے مابین فرق کی تمیز اور امتیاز ختم ہو جائے گا۔ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح کے مابین فرق کرنے والی جو کتاب ہے، جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ یہی اسلام کی بنیاد اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب جو کہ فرقان ہے، یہ کتاب جو کہ مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن، اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جب سے کمزور کر دیا ہے، تب سے اہل کفر اور اہل شرک اور دشمنوں کی جانب سے اسلام کے اوپر حملے بڑھنا شروع ہو گئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ اس تعلق کو قرآن
کس زبان میں کن لفظوں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ باسعادت اور سعادت والی بات ہے کہ قرآن یہ اہم کتاب یہ امت مسلمہ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ جس چیز کا تعلق اس سے جڑتا چلا گیا اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبیوں کا رسولوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ افضل بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات افضل بن گئی۔ قرآن جن لوگوں پر نازل ہوا صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام باقی سارے لوگوں سے زیادہ فضیلت والے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوان بن گئے۔ اور یہ قرآن جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت محمدیہ یہ باقی امتوں سے خیر امت قرار پائی۔ لیکن ہم بحیثیت امت محمدیہ اگرچہ یہ سعادت کی بات ہے، لیکن ساتھ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہم اللہ کے رسول کے سفارش کے جو امیدوار ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بھی بنائے، اور اللہ کے رسول کی سفارش جس کو حاصل ہو جائے گی اور جس کو شفاعت حاصل ہو جائے گی وہ کامیاب اور کامران بن جائے گا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حق میں سفارش کرنے کی بجائے، شفاعت ہمارے حق میں کرنے کی بجائے اللہ کے رسول ہمارے ہی خلاف دعویٰ دائر کر دیں۔ عدالت اللہ کی ہوگی اور انصاف اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ کے رسول اللہ کے محبوب وہ ہمارے حق میں اٹھنے کی بجائے ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو کیا بنے گا ہمارا؟ وہ رسول جو رب امتی کہتا ہوگا، وہ رسول کہ جب ہر ایک کو رب نفسی اپنے آپ کی پڑی ہوگی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب امتی کہہ رہے ہوں گے۔ وہ رسول کے جو اپنی امت پر ہمارے اپنے سے بھی زیادہ وہ محبوب اور زیادہ رحم اور زیادہ شفیق رحم دل ہے، وہی محبوب رسول وہی رسول وہ ہمارے خلاف اگر دعویٰ دائر کر دیں تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، اے میرے رب اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اگرچہ یہ میری امت میں سے میری قوم کے لوگ ہیں لیکن هذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے قرآن کو اپنی پشت پر پھینک دیا تھا، قرآن سے اعراض کیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کرنے کی بجائے ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہماری کامیابی ہماری ناکامی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا صورت بنے گی۔ تو یہ قرآن جو کہ ایک مستحکم کتاب ہے، یہ ایک ایسے رستے کی رہنمائی کرتی ہے جو سب سے زیادہ مضبوط رستہ ہے۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب یہ قرآن کہ جو عروج و زوال کی بنیاد ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت لوگوں کو قوموں کو عروج بخشتے ہیں اور اسی قرآن کو ترک کرنے کی بنا پر لوگوں کو ذلت کے قار مذلت کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو کہ عروج و زوال کی بنیاد ہے، یہ قرآن انفرادی کامیابی و کامرانی کی بنیاد اور کتاب ہے۔ انفرادی کامیابی یا تو یہ ہمارے حق میں ہوگی، القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے، اپنا تعلق مضبوط کریں گے، یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اگر اس کو فراموش کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ترک کر دیں گے، اس کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کا یہ حجر، قرآن کو ترک کرنا، یہ اس کی کئی ایک صورتیں، قرآن کی تلاوت نہ کرنا قرآن کو چھوڑ دینا ہے،
قرآن پر ایمان نہ رکھنا قرآن کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کی تصدیق نہ کرنا قرآن کو چھوڑ دینا ہے، قرآن میں غور و فکر نہ کرنا قرآن کو چھوڑ دینا ہے، قرآنی احکامات پر عمل پیرا نہ ہونا قرآن کو چھوڑ دینا ہے، قرآنی منہیات کا ارتکاب کرنا قرآن کو ترک کر دینا ہے، قرآن کے اوپر ایمان نہ رکھنا قرآن کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کو شفا نہ سمجھنا، فی شفاء للناس، اس کو ہر طرح کی بیماریوں، قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں کی شفا نہ سمجھنا، اس سے شفا حاصل نہ کرنا، اس کو رہنما نہ بنانا، اس کو دستور نہ بنانا، یہ سارا کا سارا یہ قرآن کو ترک کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن کا کس قدر قرآن کا ثبوت ہے، ہماری زندگی کے اندر قرآن کا تعلق کس قدر ہے۔ آیا ہم قرآن کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ ہمارا قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے یا موبائل کے ساتھ زیادہ تعلق ہے؟ ہم موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم کاروبار کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور قرآن کو کتنا ٹائم ملتا ہے؟ کیا قرآن کو ہم پڑھتے بھی ہیں، قرآن پر غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ دیا، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے خود قرآن کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی، اپنی بدعملیوں کی بنا پر اس کی تلاوت کو ترک کر کے اور اس کے اندر غور و فکر کو چھوڑ کر کے قرآن کی بے حرمتی کر دی۔ قرآن کی بے حرمتی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو نظر آتش کیا جائے، یہ بھی تو قرآن کی بے حرمتی ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر پس پشت ڈال دیں۔ آئیے دیکھیے کہ آج میں نے اور آپ نے، ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے بحیثیت مجموعی قرآن کو کس حد تک نافذ کیا ہے۔ ہم تو روز قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہمیں اپنوں پر اگر معاملہ ایسا ہے تو غیروں سے کیا شکوہ ہے؟ اگر ہم خود قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے ہیں، اس کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تو پھر غیر اگر قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اس سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط بنائیں۔ واحد وجہ یہ ہے کہ غیروں کی جانب سے، اہل کفر کی جانب سے، کافروں کی جانب سے جو اسلام پر، ناموس رسالت پر یا اسلامی شعائر پر مختلف ہیلے بہانے سے، مختلف انداز اور قسموں میں جو حملے ہوتے ہیں، اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو قرآن سے کمزور کر دیا۔ آئیے آج اس بات کا فیصلہ کریں، اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنا ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا جز اور حصہ بنانا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے، اور نہ صرف اپنی ذاتی حیثیت میں بلکہ اجتماعی طور پر قرآن کے قوانین کو نافذ بھی کرنا۔ اگر آج یہ نہ دیکھیے گا کہ آپ کی میری تعداد کم ہے، اگر عزم مصمم ہو تو انسان کے ارادوں کے آگے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ انسان کے لیے رستے پیدا کر دیا کرتے ہیں، رستے کھول دیا کرتے ہیں۔ آئیے فیصلہ کریں کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ہم نے اس کو اپنی ٹاپ پریورٹیز کے اندر رکھنا ہے، اپنی ترجیحات کے اندر رکھنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی ترجیحات کے اندر لے آئیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، اس کی تلاوت کو وقت دیا کریں، اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اہل کفر کی جانب سے قرآن کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی بھی ہو۔ اگر اہل کفر کی جانب سے، کافروں کی جانب سے پھر ہرزہ سرائی ہو بھی تو پھر اس کا دندان شکن جواب بھی ہوگا، پھر اس کا مقابلہ بھی ہوگا۔ آج ہم مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کو ترک کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو یہ نتیجہ نکلا ہے، اس نتیجے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان بھی کر دیا تھا۔ ان هذا الكتاب ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عروج بخشتے ہیں، اور اسی کو ترک کرنے کی بنا پر اللہ قوموں کو زوال پذیر کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان زوال پذیر ہیں، آج ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر پس رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم و مقہور ہیں، مسلمانوں کی کسی جگہ پر داد رسی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ اپنی خیر خواہی کو، اپنے اخلاص کو چھوڑ دیا۔
ہم کس قدر اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر ہمارا اخلاص ہمارا قرآن اور اسلام کے ساتھ یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر یہ عروج یہ ہمیں دوبارہ سے، یہ عظمت رفتہ ہمیں دوبارہ سے حاصل ہو، مسلمانوں کی جو شان تھی وہ ان کو واپس مل جائے گی۔ یہ شان کے اندر جو کمی آئی ہے، یہ جو ذلت اور زوال آیا ہے، اس کی وجہ وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آئیے ہم دعا بھی کریں، فیصلہ بھی کریں، عزم بھی کریں کہ آج کے بعد ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا جز اور حصہ بنانا ہے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور سرور بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ واقول قولی هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔